وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ کل تک کی گفتگو میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام ان کے بارے میں اور آخری دور میں ان دونوں کا کیا کردار ہوگا، یہ کس دور میں انسانیت کی کتنی عظیم خدمتوں کے لیے اور انسانیت کو ظلم سے، ظالمانہ نظاموں سے نجات دلوانے کے لیے اور پورے کرۂ ارض میں انصاف دلانے کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیں گے، کتنی عظیم خدمات ہوں گی ان کی، ان کا کچھ مختصراً تذکرہ ہوا تھا۔ اب آج سورہ کہف کی تشریح و تفسیر شروع کرنے سے پہلے سورہ کہف کی جو سب سے اہم فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کی تلاوت سے یا اس کی کچھ آیات کی تلاوت سے دجال کی فتنے سے نجات ملتی ہے، حفاظت رہتی ہے، اور ایک دل کی نگاہ روشن ہوتی ہے، ایک نور عطا ہوتا ہے جس سے انسان دھوکہ کھانے سے بچ جاتا ہے اور ہر شے کی حقیقت کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم دجال کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے لیے اللہ سے خاص توفیق مانگتے ہیں اور کچھ ضروری باتیں دجال کے بارے میں اور فتنہ دجال کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے ارادے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص مدد فرمائے کہ یہ موضوع بہت نازک ہے، بہت گہرا ہے، مگر اب اس دور میں اتنا ہی ضروری بھی ہو گیا ہے۔ اللہ کی خاص مدد کے بغیر اس بارے میں غلطی سے بچتے ہوئے بالکل صحیح باتیں امت کے سامنے اور انسانیت کے سامنے پیش کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے نبوی ارشادات سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اقوال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دجال کو غیر معمولی قسم کی اس کائنات کے سسٹم پر حکمرانی اور قدرت اور کنٹرول حاصل ہو۔ مثال کے طور پر میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ بتاتے ہوئے کہ بہت کم وقت میں 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا کے ایک ایک بستی اور ایک ایک گاؤں تک اس کا پہنچنا ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں فتن کے باب میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، اس میں ایک لفظ بولا گیا ہے کالغیث استدبرتہ الریح، یعنی اتنی رفتار اس کی تیز ہوگی کہ جیسے بارش کو تیز آندھی اڑائے لے جائے، اس طرح کی رفتار اس کو ملے گی۔ پھر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے جو خطبات ہیں، ان میں خطبہ جو کنز العمال نامی کتاب میں درج ہوا ہے، اس خطبے میں ان کے الفاظ تھے کہ ینادی بصوت یسمعہ او یسمعہ به ما بین الخافقین، یعنی ینادی بصوت لہ یسمع به ما بین الخافقین، یعنی پوری کرۂ ارض میں دور دور تک اس کی آواز پہنچے گی، جو بات وہ کہے گا پوری دنیا میں اس کی آواز پہنچے گی اور بات سنی جائے گی، یعنی مسافتیں، فاصلے سمٹ جائیں گے اس کے سفر کے اعتبار سے بھی اور اس کی آواز کی رسائی کے اعتبار سے۔ مشرق و مغرب کے درمیان ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ زمین بالکل لپیٹ دی جائے گی، فاصلے سمیٹ دیے جائیں گے۔ اس کو جو یہ بھی قدرت حاصل ہوگی، ایسی ترقی ہوگی کہ وہ ایک ماں کے پیٹ سے جو نابینا اور اندھا پیدا ہوا، اس کے اشارے اور حکم پر اس کی آنکھوں کی روشنی بھی آ جائے گی، اور کوڑھ کے مرض میں مبتلا شخص کو بھی وہ صحت یاب کر دے گا۔ زمین میں جو دریا ہیں، جو سینچائی کا نظام ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی اس کا مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے، زمین کی پیداواروں پر بھی اس کو قابو بخشا جائے گا۔ یہ سب وہ صحیح احادیث ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جو حدیث کی مستند کتابوں میں آئی ہیں۔ یہ جو روایت ہے کہ سخرت لہ انہار الارض وثمارها، زمین کے دریا اور پھل، باغات، کھیتیاں سب اس کے کنٹرول میں ہوں۔ مجمع الزوائد جو علامہ ہیثمی کی مرتب کی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت درج ہوئی ہے۔
اور امام طبرانی نے بھی اپنی معجم میں یہ کتاب یہ حدیث روایت کی ہے، اور یہ حدیث تو یہ ٹکڑا تو صحیح مسلم میں بھی ہے، یأمر السماء فتمطر، وہ آسمانوں کو گویا حکم دے گا اور بارش شروع ہو جائے گی۔ اب اچھی طرح جاننے والے جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے، اب ہر ٹیکنالوجی کے بارے میں دنیا میں جاننے والوں کی تعداد اچھی خاصی بڑھ رہی ہے۔ یہ ہر ٹیکنالوجی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کلائمیٹ چینج کیا جاتا ہے اور موسم کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جہاں کی طرف رخ ہوگا اور جہاں اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا وہاں اچانک موسم بدلا جا سکتا ہے، بارش برسی یا برسائی جا سکتی، سیلاب لائے جا سکتے، تباہیاں مچائی جا سکتی، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس ہر ٹیکنالوجی کا استعمال بھی دنیا میں اس دور میں ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تو مکمل کنٹرول ہو جائے گا۔ بہت سے علاقوں میں دجالی طاقتیں خشک سالی اور قحط کی حالات پیدا کر دیں گی، اور بہت سے علاقوں میں سیلاب آ جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس وقت بہت تیزی کے ساتھ دجالی طاقتوں کے حوالے کے ہاتھ میں آ رہی ہیں۔ جو دنیا کے مختلف علاقوں میں زمین کے اندر معدنیات ہیں، یعنی حدیث میں تو اس ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی سمجھنے میں دقت نہ ہو، اور الفاظ اس کو سامنے رکھ کر ہم ان حدیث کا مطلب شاید بہتر طریقے پر سمجھ سکیں۔ اس میں اسلاف و اکابر کی کوئی توہین نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں تو یہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ لا تنقضی عجائبہ ولا تبلا جدتہ، کہ اس کے عجیب غریب مضامین کھلتے چلے جائیں گے اور اس کا نیا پن کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید نے تو ایک آیت میں یہ تک اشارہ کر دیا ہے کہ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، کہ ابھی میرے اس بات کا پورا مفہوم لوگوں کے سامنے نہیں آیا۔ یہ اشارہ ہے کہ ابھی نہیں آیا، آئندہ آئے گا۔ ہم اس دور میں بلا شبہ بہتر طریقے پر سمجھ سکتے ہیں سورہ کہف اور دجال کے رشتے کو، دجال اور فتنہ دجال کی حقیقت کو، اور اس لیے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس موضوع پر بہت گہرائی، بہت محنت، مگر بہت احتیاط کے ساتھ غور و فکر کریں۔ تو زمین کے خزانوں کے بارے میں جو قرآن مجید میں حدیث میں یہ اشارہ آیا ہے کہ وہ گزرے گا کسی علاقے سے اور حکم دے گا اخرجی کنوزک۔ کیا مطلب حکم دے گا اخرجی کنوزک، اپنے خزانے نکالو، فتتبعہ کنوزہا، بس پھر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے سارے خزانے۔ کیا اس وقت کی یہ صورتحال نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جس زمین میں جو اندر چیزیں موجود ہیں اس ملک کے باشندوں کا اس پر کوئی حق اور اختیار نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنے والی وہی طاقتیں ہیں جن کو اب کم سے کم ہم کو دجالی طاقتیں کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ افریقی ممالک آزاد ہو گئے، کتنے افریقی ممالک 60s میں اور اس کے آس پاس آزاد ہوئے، زمبابوے ہو، زامبیا ہو، کانگو ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، خود ہمارا ملک، ہمارے ملک میں بعض علاقوں میں زبردست خزانے دفن ہیں، زبردست خزانے دفن ہیں، اتنی قیمتی معدنیات ہیں کہ ایک صوبے کے اندر کہ اگر وہ برآمد ہوں اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے استعمال ہوں تو ہمارے کئی 100 سال کی ہماری معاشیات بہتر ہو جائیں۔ لیکن وہ افریقی ممالک ہوں یا مڈل ایسٹ ہو یا ہمارا ملک ہو، ان تمام خزانوں پر دجالی طاقتوں کی ملکیت والی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا قبضہ ہے۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں وہی ہیں جن کی مالک دجالی طاقتیں ہیں، جیسا میں نے ابھی کہا۔ اب ان باتوں کے کہنے میں ہچکچاہٹ چھوڑ دینی چاہیے، ہمارے لوگوں کے کان میں بار بار یہ الفاظ پڑھنے چاہیے اور وہ دور حاضر کی حقیقتوں اور چیلنجز کو صحیح پرسپیکٹیو میں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم ان سب چیلنجز کو خالص نارمل حالات کے سیاسی چیلنجز سمجھتے رہیں گے تو ہم ان کے مقابلے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم ان کے مقابلے کی صحیح اور درکار اسٹریٹجی اور حکمت عملی بنا ہی نہیں پائیں۔ ایک ملک اور ہے دنیا کا بہت غریب ملک، ہمارے ملک کے پڑوس میں ہے وہ، وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ عظیم المثال اور بے نظیر وہاں خزانے موجود ہیں، جو دنیا میں کہیں نہیں ہے وہاں موجود ہے۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے اور صحیح علم اللہ کے پاس ہے کہ اس ملک کے غریب اور
آج کل کے معیار کے لحاظ سے ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے لوگ وہ دجالی طاقتوں کو اپنی زمین پر قبضہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، بہت عرصے دراز سے مقابلہ کر رہے ہیں، بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ اس میں کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے وہ اس میں کامیاب اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ وہ کسی ملک سے نہیں لڑ رہے ہیں، وہ دجالی طاقت سے لڑ رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس استحضار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان روحانی آداب کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ غالباً میں بہت زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن جتنے بھی عام طور پر لوگ واقف ہوتے ہیں اتنے ہی واقفیت کی بنیاد پر یہ بات کہنے کی ہمت کر رہا ہوں، مگر اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اصل میں تو اللہ حقیقت حال کو جانتا ہے۔ بعض احادیث میں تو یہاں تک آیا ہے اس کے بارے میں کہ وہ اپنی خدائی شان کو ثابت کرنے کے لیے مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھا دے گا۔ وہ لوگوں سے پوچھے گا کیا تم اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتے ہو؟ مرحوم ماں باپ سے جو جا چکے دنیا کے، ان سے دیکھنا، ان کے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ لوگ شوق میں آ کے کہیں گے کہ ضرور، اور پھر وہ اپنی شیطانی تصرفات سے وہ روحوں کو حاضر کر دے گا اور ان سے بات چیت کرائے گا۔ شکل صورت لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو بالکل واقعی ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہمارے ابا، ہمارے اماں، اور پھر آخر میں ان سے کہے گا اب تو مان گئے کہ میں خدا ہوں؟ تو اللہ کی پناہ بہت سے لوگ ان میں سے یہ کہہ دیں گے ہاں ہم مان گئے کہ آپ ہی رب ہیں۔ اب اس موقع پر بھی میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ریسرچ اس موضوع پر بھی ہو رہا ہے کہ روحوں سے رابطہ ہو جائے، اس پر بہت مادی ریسرچ ہو رہا ہے اور پوری طاقت لگائی جا رہی ہے، اس میں ایک حد تک کچھ کامیابی کی بھی خبریں آتی ہیں۔ یہ سب ہوگا اور ابھی اور بھی ہوگا۔ اگر ہمیں کچھ نہ بتایا ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ، تو شاید ہمارے لیے دھوکے میں آ جانے کا کچھ جواز تھا، مگر اب جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا کے گئے ہیں، ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی ترقی کرتے کرتے جہاں تک بھی پہنچ جائے، ہمیں اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر دنیا بھر کو قابو میں کر لینے والے شخص کو اپنا خدا نہیں ماننا، اور یہ امتحان آسان نہیں ہوگا۔ خداوندی کرشمے دکھائے گا، خدا کے کرشمے دکھائے گا۔ لوگ تو معمولی پیر صاحب کی کرامات دیکھ کر ان کے سامنے سجدہ کرنے لگتے ہیں، کسی جوگی کی شعبدے بازی کو دیکھ کر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سے پہلے، اس دور کے آنے سے پہلے اپنے ایمان کو بہت مضبوط کر لینے کی توفیق دے، کیونکہ ایک بار جب وہ آ جائے گا تو پھر کسی کو توبہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ختم، دروازہ بند۔ پھر اس وقت کوئی اپنے ایمان اور اعمال کی اصلاح نہیں کر پائے گا۔ اور میں پھر عرض کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ زمانہ دور نہیں لگتا۔ علامات بتا رہی ہیں، ملکی اور عالمی حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اسی کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، میں وقت بچانے کے لیے سب چیزوں کا اس وقت ذکر نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن ایک بات سمجھیے کہ اتنی ساری چیزوں کے باوجود یہ اس کو جو قدرت ملے گی، جو طاقت ملے گی، جو کنٹرول ایک طرح سے وہ کرنے لگے گا اس دنیا کے نظام پر، اور بہت بڑی حد تک تو کنٹرول اس کا حاصل ہو ہی چکا ہے۔ اس کے باہر نکل کر آنے میں صرف اتنی ہی دیر باقی ہے کہ جب یہ کنٹرول 100% ہو جائے، اور 100% کنٹرول کے لیے اس وقت بڑی زوردار تیاریاں چل رہی ہیں۔ ایک بات میں یہاں پر ذکر کروں، اور شاید میں زندگی میں پہلی بار ذکر کروں گا، 15-20 سال سے میں اس سلسلے میں کچھ غور و فکر و مطالعہ کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے جس کی تفسیر میں کافی مشکل پیش آئی ہے علماء اکرام اب تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ہم نے سلیمان کی کرسی پر ایک جسد، ایک باڈی ڈال دی۔ آپ ذرا غور کریں، ایک باڈی ڈال دی، ایک جسم ڈال دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اوہو، اس جسم کی کیا حقیقت تھی؟ یہ اس سے مراد کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ محنت طلب یہ موضوع رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو دیکھ کر، یہ جو ان کا روحانی مکاشفہ تھا، یا بالکل کھلی آنکھوں سے انہوں نے کوئی منظر دیکھا اور اس پر انہوں نے ایک دم سے ان کے اندر ایک توبہ و انابت کی کیفیت پیدا ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اس چیز کو دیکھ کر، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اسی وقت ایک دعا مانگی کہ رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعد۔ یہ بہت ہی اہم
بات ہے، اس کو دیکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے فوراً ایک اپنی ایسی ایک حکومت اور ایک سلطنت کیوں مانگنے لگے کہ اللہ مجھے ایسی اقتدار دے دے کہ میرے بعد کبھی کسی کو نہ ملے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر! اگر یہ کہا ہوتا کہ القینا علی کرسیہ بشرا، ہم نے اس کے کرسی پر ایک انسان کو بٹھا دیا، ایک شخص کو بٹھا دیا، اگر یہ فرمایا ہوتا اللہ تو مفہوم دوسرا ہوتا، لیکن فرمایا جسدن، یعنی ایک ڈھانچہ بٹھا دیا، ایک جسم بٹھا دیا، اور وہ جسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسم تو انسانوں جیسا ہے لیکن روح انسانوں والی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ دجال کا وجود جو ہے وہ بظاہر انسانی وجود ہوگا، لیکن اس میں انسانی روح کے آثار نظر نہیں آتے۔ جہاں تک روح کی بات ہے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی انسانی مخلوق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقام پر یہ الفاظ آئے کہ آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا اللہ نے، اور اس سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں اس کو پورا پورا بنا دوں، ڈھال دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو پھر تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ یہاں جسد کہا گیا ہے، روح کا کوئی تذکرہ نہیں، اور یہ بہت ہی معنی خیز قسم کی تعبیر ہے، اور یہ تعبیر صرف یہیں پر نہیں آئی ہے، اور بھی جگہ پر آئی ہے۔ میں اس وقت وہ آیات آپ کے سامنے ابھی نہیں شاید پیش کر سکوں، کئی آیات ہیں، میں انشاءاللہ ان کو پیش کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے جسد کا لفظ استعمال فرمایا ہے انہی جگہوں پر جن کے اندر روحانیت نہیں، انسانی روحانیت ہے ہی نہیں، بالکل روحانیت سے خالی ہے وہ۔ یہ جو تعبیر ہے یہ بہت ہی معنی خیز ہے، بہت معنی خیز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس وقت میں بات کو مختصر کر کے عرض کروں کہ سارے ہی انسانوں کے اندر کی روحانی پہلو کو مار ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ پہلے تو اس مغربی تہذیب نے، اس مادی تہذیب نے پہلے کروڑوں انسانوں کی روحانیت کو پہلے ہی ختم کر دیا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہے۔ اگر کچھ اعمال ظاہری ہیں بھی تب بھی روحانیت نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر، اور باقی اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جن میں وہ ظاہری اعمال بھی نہیں ہے، روحانی حص بالکل مر چکی ہے۔ اخلاق پر اس کا اثر ہے، معاملات پر اس کا اثر ہے، معاشرت پر اس کا اثر ہے، تجارت پر اس کا اثر ہے۔ جس طرح کی تجارت ہو رہی ہے اس طرح کی تجارت کوئی روحانی حص رکھنے والا انسان عام طور پر نہیں کر سکتا۔ روحانی حص انسان کے اندر جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی شریف انسان ہوتا ہے، اتنی پست آواز میں بولتا ہے، اتنے ہی اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھتا ہے، اتنے ہی اپنے جذبات کو صحیح استعمال کرتا ہے، خواہشات پر نہیں چلتا۔ تو ایک تو بالکل جن لوگوں کے اندر اکثریت کی روحانیت تو پہلے ہی ختم ہو گئی، اور یہ دراصل اسی کو فتنہ دجال کہتے ہیں۔ یہ فتنہ دجال جو ہے اس کے بہت سے مراحل اور مدارج ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ دنیا کی غالب اکثریت کے اندر سے یہ روحانی حص ختم نہ ہو جائے۔ پوری فلم انڈسٹری، پورا لٹریچر، ادب و شاعری، تعلیمی نظام، درسگاہوں، دانشگاہوں، یونیورسٹیوں اور کالجوں کا ماحول، ہمارا اپنا سلیبس و کریکولم، ہمارا بینکنگ سسٹم، ہمارا اکنامک سسٹم، ہمارا سوشل سسٹم، ذرا پلیز غور کریں، کیا یہ روحانی حص کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے یا گھٹانے اور ختم کرنے کی؟ کیا تاثیر رکھتا ہے؟ جو روحانی کیفیت بچی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کیفی زندگی گزاری ہے اور کیفی زندگی سے فائدہ اٹھایا ہے، یعنی ماحول میں جو سسٹم رائج ہے اس سے الگ ہٹ کر تھوڑا سا آئسولیشن میں جا کر انہوں نے اپنی ذہنی تربیت کی ہے، اپنی روحانیت کو بچایا ہے۔ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، میں جدید تعلیم کی اہمیت کے قائل لوگوں میں سے ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ماڈرن ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن ان ماڈرن کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ کوئی انسان بھی مجھ سے بحث کر سکتا ہے اس موضوع پر کہ ماڈرن ایجوکیشن کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے۔ اللہ کی پناہ، کیا اس پر بھی کسی بحث کی ضرورت ہے؟ یہ بڑھتے ہوئے کرائمز، یہ مرڈرز، یہ اسکیمز، یہ کرپشن، یہ اسکینڈلز، یہ کروڑوں انسانوں کے خون پسینے کی گاڑھی کمائی کو لوٹ لے جانا، اس لوٹ لینے کے نت نئے طریقے اور بڑے مہذب طریقے، کتنے خوبصورت نام رکھے جا رہے ہیں چوری اور ڈاکے کے۔ یہ پورا سسٹم روحانی حص کو ختم کر رہا ہے۔
جب سے یہ مغربی تہذیب اور نیا یہ پورا طرز حیات دنیا پر مسلط ہوا ہے، تبھی سے تو فتنہ دجال میں ہم گلے گلے پھنسے ہیں۔ فتنہ دجال کی شروعات ہی اس مادی مغربی تہذیب سے ہے۔ خدا کے لیے اس بات کو اب سمجھیں، اور روحانیت اور مادیت کے ٹکراؤ کا جو آخری مرحلہ ہے وہی ہے عیسیٰ اور دجال کے ٹکراؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام، کل بھی میں نے کہا تھا اور برابر دہراتا رہوں گا، اس روحانیت کے نقطۂ عروج کی ترجمانی کرنے والی شخصیت ہے، سراپا روحانیت، ان کا تو نام ہی روح اللہ ہے۔ اور دجال کا جو نام رکھا گیا، مجھے یہ بات بھی دوسری اور کہنی چاہیے، بھول نہ جاؤں میں، آپ سوچئے کہ اس کو کتنا کنٹرول ملے گا دنیا میں، خزانوں پر، پانی پر، موسم پر، کھیتی پر، انسانوں کی جان پر، کیا اس کو قابو مل جائے گا۔ مگر اس سب کے باوجود دجال کا جو نام رکھا گیا وہ اس زبردست پاور اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے حوالے سے نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کا نام رکھا گیا دجال، دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز۔ دجل کہتے ہیں ڈیسیو کرنے، کسی خراب چیز کو بہت خوبصورت شکل میں پیش کرنا، یہ ہے اصل میں دجل، جس کو ہم لوگ اپنی ٹکساری اردو میں کہتے ہیں ملمع سازی، تانبے کو سونا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ جو صلاحیت ہے دجال کی، اس نے اس کا نام رکھوا دیا دجال، کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ دنیا کے سسٹم پر ایک عجیب غریب قسم کا خارق عادت اور ایکسٹرا آرڈینری کنٹرول، یہ تو دنیا میں انسانی تاریخ میں بہت نیک لوگوں کو بھی حاصل ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا اور پانی پھوٹ پڑا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پہ مارا تو اس میں راستے نکل آئے، پتھر میں سے پانی اور پانی میں سے راستے، کیا عجیب غریب کنٹرول ہے، یہ کیا ٹیکنالوجی ہے اور کیا غیر معمولی طاقت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو تو پرندے بھی ان کے ماتحت تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کے آرڈرز کی تعمیل کرتے تھے، جنات کی پوری فوج ان کے ساتھ تھی، عجیب غریب قسم کا اقتدار ان کو حاصل تھا۔ حضرت خضر، یا وہ جو شخصیت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، قرآن میں نام تو نہیں ہے خضر، روایات میں ہے، تو ان کو بھی تو بہت عجیب و غریب دانائی و بینائی ملی تھی۔ وہ کس طرح ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھ لیتے تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو زبردست ٹیکنالوجی ہے اور قوت و اقتدار ہے، یہ فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کس مقصد کے لیے استعمال کرنے والا استعمال کرتا ہے اس خداداد طاقت کو، اصل مسئلہ یہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری سکھائی تھی، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اسٹیل انڈسٹری، لوہے کو قابو میں کرنا اور اس سے کام لینا، اسٹیل دنیا میں کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان نبیوں کو اور ان نیک لوگوں کو اور ذوالقرنین کو، آپ ذوالقرنین کے بارے میں ذرا قرآن کی تفسیر سورہ کہف کی دیکھیے، اس میں کیا کیا ان کو قدرت ملی ہے۔ جب ذوالقرنین سے لوگوں نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج نامی قوم مسلسل ہم کو پریشان کرتی رہتی ہے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ بہت فساد پھیلاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، ہمارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا باندھ کھڑا کر دیجئے، دیوار کھڑی کر دیجئے، ہم آپ کو اس کا اجرت بھی دے دیں گے۔ ذوالقرنین نے جواب میں کہا تھا کہ نہیں، مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ سب میرے لیے کافی ہے، میں کوئی تم سے اجرت نہیں لوں گا، بس میری اس طرح مدد کر دینا بس۔ ایسا زبردست طاقت ذوالقرنین کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ پورے کرۂ ارض کا انہوں نے دورہ کیا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، ایک ایسی علاقے میں گئے جہاں سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا تھا، وہاں کیا انہوں نے زبردست کارنامے انجام دیے اس خداداد قوت سے۔ جب ہم سورہ کہف کی تفصیلی کریں گے تب انشاءاللہ ان چیزوں کی تفصیل بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، ایک دم مشرق کے انتہا میں پہنچ گئے، پھر وہاں زبردست خدمت کرنے کے بعد آگے بڑھے، پھر حتی اذا بلغ بین السدین، کسی ایسی جگہ پر پہنچے جو دو بہت بڑے بڑے دیواروں کے بیچ میں تھی جگہ۔ تو میں یہ مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو زبردست قسم کی طاقتیں ملی، ان کو تو دجال نہیں کہا گیا نا، یہ تو انبیاء اور صالحین تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی دی ہوئی طاقت کو، اقتدار کو، ریسورسز کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال، مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال،
انصاف دلانے اور ظلم سے نجات دلوانے کے لیے استعمال، خوشحالی پھیلانے اور امن قائم پھیلانے کے لیے استعمال۔ دجال جس شخصیت کا نام ہے، اس کو بھی بڑی زبردست طاقتیں ملیں گی جیسا کہ آپ ابھی سن چکے، لیکن یہ ان طاقتوں کا استعمال ساری انسانیت کو گمراہ کرنے میں، فریب اور دھوکہ دینے میں، چالیں چلنے میں استعمال کرے گا۔ The greatest deceptor in the world in the entire human history۔ اور یہ آئے گا ہی اس وقت جب کہ زمانے میں پوری دنیا میں دھوکہ دینے اور جھوٹ کا رواج ہو جائے۔ پورا میڈیا، پوری صحافت، پوری سیاست، کاروبار، بین الاقوامی تعلقات، بلکہ ایک فرد کے دوسرے فرد سے تعلق جو اس وقت ہے، چند کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر دھوکے کی بنیاد پر تعلقات، اغراض کی بنیاد پر تعلق، اس لیے اس کا نام دجال رکھیں گے۔ پتہ ہی چلا کہ پہچان اس کو جو طاقت ملے گی اس سے نہ کرنا، اس طاقت کا جس طرح وہ استعمال کرے گا اس سے اس کو پہچاننا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھے لوگ بھی بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہو اور وہ اس ٹیکنالوجی کو انسانیت کے بھلے کے لیے استعمال کرے، لیکن یہ دجال خدا کی دی ہوئی ہر طاقت کو یہ عجیب و غریب شیطانی منصوبوں کی تکمیل کے لیے اس کو استعمال کرے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ تمام نعمتیں عطا فرمائی اور ایک دن انہوں نے پورا اپنی وہ جو کچھ بھی ان کو ہتھیار اور اسلحے اور لشکر اور جن اور پرندے کیا کیا ان کو عطا ہوا تھا، تو جب ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کو ان تمام چیزوں پر نظر پڑی تو ان کا سر جھک گیا اور کہنے لگے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ سورہ نمل میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی زبان سے اس وقت سراپا شکر ہو کر یہ نکلا تھا، میرے پروردگار یہ اسی کی مہربانی ہے، مجھے وہ جانچتا ہے یہ سب دے کر کہ میں اس کے گن گاتا ہوں یا میں ناشکرہ بندہ بنتا ہوں، کیا کرتا ہوں میں۔ یہ ساری طاقت کا نظارہ دیکھ کر میرے دل میں جذبات غرور و تکبر کے پیدا ہوتے ہیں یا بندگی اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہو۔ دجال اپنے کرشموں کو جو اقتدار اس کو ملا ہے وہ اللہ کا باغی بننے اور دوسروں کو بنانے میں استعمال کرے گا۔ اس کا یہی مطالبہ ہوگا زبان قال سے اور زبان حال سے کہ میری مانو اور کسی کی مت مانو، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ قرآن کی۔ شاید وہ بات مکمل ہونے سے رہ گئی جو میں نے کہی تھی کہ جن انسانوں کے اندر روحانیت تھوڑی بہت باقی ہوگی ان کی روحانیت بھی ختم کرنے والے ویکسین تیار ہو۔ ان باتوں کو آپ کانسپریسی تھیوریز کہہ کے ٹالنے کی عادت چھوڑ دیجئے، راہ اعتدال اختیار کی۔ جو کانسپریسی ہو رہی ہے اب اس کو جانیے، اس کو سمجھیے، اس کا اپنے گھروں میں مذاکرہ کیجئے، اس سے واقف ہوئیے۔ ایک صحابی بڑی پیاری بات کہہ کر گئے، وہ کہتے تھے کہ میرے سارے دوسرے ساتھی تو اللہ کے رسول سے خیر معلوم کرتے تھے، بھلائی کے راستے، اور میں اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں سوالات کرتا تھا، پوچھتا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ اگر ہم نے شر کو پہچان لیا تو ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو اس دور میں اب علماء کی ایک بڑی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور میں اس حوالے سے بہت گزارش کرنا چاہتا ہوں علماء کرام کہ وہ خدا را اس زمانے کے شرور و فتن اور آنے والے چیلنجز و بالخصوص فتنہ دجال، یاجوج و ماجوج، ان حقائق سے اب تفصیلی واقفیت حاصل کریں۔ اب روایتی قسم کی فہم سے کام نہیں چلے گا، اور امت میں اس فہم کو، اس سمجھداری کو عام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما چکے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، اس میں یہ بات آپ نے فرمائی ہے کہ جو شخص دجال کے پاس آئے گا اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مومن ہے، یعنی میں مومن ہوں، میں ایمان والا، مجھے دجال کے پاس جا کر کیا نقصان پہنچے گا، لیکن ہوگا یہ کہ ملاقات ہوتے ہی وہ شبہات اور شکوک میں مبتلا ہو جائے گا۔ دجال سے ملاقات ہوتے ہی شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے اور پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بہت کھل کر کہوں
یا لوگوں کی برداشت کا خیال کر کے پوری طرح کھل کر نہ کہوں۔ اس وقت ہمارے بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو بڑے دیکھنے میں دانشور نظر آتے، ڈگریاں ہیں، لیکن کاش کہ وہ خود سمجھ لیتے کہ فتنہ دجال سے وہ متاثر ہو چکے، اور ایسے لوگوں کی باتوں سے معروف ہونے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک فرمایا ہے، سیدنا انس راوی ہیں اس حدیث کے، کہ دجال سے دور رہنا، دجال کے قریب مت جائے وہ شخص جو اس کے بارے میں کچھ سنے۔ لوگوں کے دلوں کو متاثر کرنے اور ان کی فکر کو، عقل کو متاثر کرنے اور ان کو اپنی طرف مائل کر لینے کی غیر معمولی صلاحیت اس کے اندر، یہاں تک کہ جو لوگ ذرا دجال سے دور رہنا چاہیں گے اور اپنے گھر والوں کو دور رکھنا چاہیں گے، وہ عورتوں کو خاص طور پر گھروں میں رہنے کی تاکید کریں گے، بندوبست کریں گے کہ وہ گھروں میں رہیں۔ اب اپنی ماؤں سے کہیں گے کہ آپ باہر مت نکلیں، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے کہیں گے، حدیث میں الفاظ آتا، اپنی چچی، خالہ اور پھوپھی سے کہیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ تاثر کی کیفیت پائی جائے گی، اور یہ تک حدیث میں آ گیا کہ زیادہ جو دجال سے متاثر ہونے والا طبقہ ہوگا وہ عورتوں کا طبقہ ہوگا۔ اب میں ایک بات مختصراً اور کہہ کر بس آج کی مجلس کو مکمل کروں گا کہ یہ دجال کو یہ ساری طاقت ملے گی کیسے؟ ہمارے عام طور پر جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کچھ ما وراء الفطرت، ما وراء العقل، کچھ جادو، کچھ ٹونا ٹوٹکا، کچھ منتر، اس طرح کی چیزیں ہوں۔ بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کئی اس کے دلائل اور قرائن ہیں کہ ان سب ذرائع کو بھی وہ استعمال کرے گا، سحر کو، سفلیات کو۔ لیکن ایک بات، ایک قدیم زمانے میں ہمارے علماء میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ علامہ ابن حزم بہت ہی بڑے عالم گزرے، یعنی ان کی کتابوں سے جو وسعت مطالعہ اور استدلال اور آرگومنٹ کی جو صلاحیت ان کی نظر آتی ہے، وہ تو ان کو بہت ممتاز مقام پر رکھتے۔ انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ حیل سے کام لے گا۔ علامہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو مجمع البحرین تھے، جو جدید علوم سے بھی بہت واقف تھے، اور ابتدائی زمانہ تو ان کا انہی علوم کی سیر میں گزرا ہے، اور فلسفہ، منطق، لاجیکل جو سائنسز ہوتے ہیں ان کے بڑے ماہر تھے۔ بعد میں وہ دارالعلوم دیوبند پہنچے اور قرآن اور حدیث کا مستند علم ہوا، ان کو حاصل ہوا، اور چونکہ صلاحیت بہت غیر معمولی تھی تو بہت بلند مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہوا اللہ کی توفیق سے۔ صاحب عقل بھی تھے، صاحب علم بھی تھے، اور صاحب عشق بھی تھے۔ انہوں نے مولانا علامہ ابن حزم کی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علم الحیل نام ہی اس علم کا ہے جس میں میکینیکی طریقوں سے چیزوں پر قابو حاصل کرنے کی تدبیریں بتائی گئی۔ اب سوچئے ذرا کہ میکینیکل طریقوں سے چیزوں کو قابو میں کرنے کی جو تدبیریں ہیں، آج کل اس کا سمجھنا عام آدمی کے لیے بھی آسان ہو گیا۔ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، جو کمپیوٹر کے سائنسز ہیں، جو فضا میں چھوڑے جانے والے سیارے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ ارے بھائی جو گھومتے رہتے ہیں، جس سے موبائل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، آپ لوگ کو اس وقت میرے ذہن میں وہ لفظ نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہے؟ یہی میکینیکی طریقوں سے سیٹلائٹ، سیٹلائٹ۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے پوری، اسی ٹیکنالوجی کے سہارے انسان اسپیس تک جا رہا ہے، اسی ٹیکنالوجی کے سہارے وہ کلائمیٹ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ طریقوں پر یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب 2G اور 3G اور 4G اور اب 5G کے زمانہ آ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی ہے علم الحیل، یہی ہے کائنات کے اندر جو سسٹم ورک کرتا ہے اس پر اسٹڈی کی جاتی ہے کہ بھئی یہ پانی برستا کیسے ہے، اس کو سسٹم کو سمجھ کر اس کو اپنے ذرائع سے اسی سسٹم کو قابو میں کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اپنی جب آخری انتہا کو پہنچے گی تو جو شخصیت اس کا استعمال کرے گا، جہاں سے بیٹھ کر کرے گا، جن مقاصد کے لیے کرے گا، اس کا تذکرہ اللہ کے رسول نے ازراء شفقت و رحمت، ہم سب کی جان ان پر قربان، اللہ ان پر ہزاروں لاکھوں درود و سلام بھیجے کہ انہوں نے ہم کو سب کچھ پہلے سے بتا دیا ہے، اور اب ہم اس دور میں ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ ساری چیزیں سامنے آتی چلی آ رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ دجال کا یہود سے خاص تعلق ہوگا، یہودیوں سے خاص تعلق ہوگا، صہیونیوں سے،
انہوں نے تو علامت بتائی کہ بال بھی وہ اپنے اس کے جو وہ ہوں گے سر کے، وہ اس طرح کے ہوں گے جس طرح کے یہودی رکھتے ہیں۔ اور آج کل جس طرح کا نوجوانوں میں بال کا کاٹنے کا فیشن ہو رہا ہے کہ چاروں طرف سے وہ بال کاٹ دیتے ہیں، بیچ میں گچھا رکھا رہتا ہے، یہ بہت ملتا جلتا ہے غالباً اس طریقے کے بالوں سے جس طریقے کے بال دجال کے ہوں گے۔ اب آپ، مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں دجال کا فتنہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے ذریعے سے شروع ہوا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال جب تک پرامن مقاصد کے لیے ہوتا رہا تو انسانیت کی خدمت اور رب کی معرفت، ان دونوں کا یہ بہترین ذرائع اور وسائل تھے، اور اس کو بہت انکریج کیا تھا قرآن، بہت سکھایا تھا، بہت سمجھایا تھا۔ بلکہ میں تو ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ مانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا میں اخلاقی انقلاب آیا، روحانی انقلاب آیا، لیکن صرف روحانی اور اخلاقی انقلاب آیا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ان کے آنے کے بعد مادی زندگی میں بھی انسانیت کی اور سائنس میں بھی، سائنسی شعبے میں بھی زبردست ترقی ہوئی۔ آخر اس اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا آباد تھی، اگر سائنٹیفک ترقی ان کے آنے کے بعد ہی کیوں ہوئی؟ اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں نے اپنے آپ کو پہچانا، انسان نے اپنے مقام کو پہچانا۔ انسان کو پہلی بار یہ بات عالمی سطح پر اس طرح اس کے ذہن و دماغ میں آئی کہ میں دنیا میں سب سے بڑا ہوں اور یہ پوری دنیا میرے لیے بنائی گئی، ورنہ اس سے پہلے انسان تو اپنے آپ کو سب سے چھوٹا اور ہر دوسری چیز کو اپنے سے بڑا اور ہر ایک کے سامنے ڈرا سہما ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا نظر آتا تھا۔ انسان ڈرتا تھا پہاڑوں سے، دریاؤں سے، جانوروں سے، آسمان اور زمین اور ستاروں اور سورج سے، چاند سے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی کس چیز کی پوجا ہو۔ انسان کبھی لوہے کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا، کبھی گنگا جمنا کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا۔ یہ انسان کی درگت بنی ہوئی تھی۔ صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے آ کر انسان کو اس کا مقام بتایا کہ تم تو وجہ تخلیق کائنات ہو، تم مقصود ہو، سورج چھوٹا ہے اور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم سورج کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، مت سجدہ کرو سورج اور چاند کے سامنے، مت سر جھکاؤ، اس رب کے سامنے سر جھکاؤ جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ تو جب انسان کو یہ پتا چلا تو انگڑائی لے کر اٹھا اور اس نے خود اعتمادی کے ساتھ کائنات کی چھوٹی بڑی چیزوں پر تحقیق شروع کی، اور یہیں سے سائنسی انقلاب آیا۔ سائنس کا غلط استعمال تبھی سے شروع ہوا ہے جب دنیا کی قیادت مغرب کے ہاتھ میں آ گئی۔ سائنس کا، حکومت کا، ٹیکنالوجی کا، ریسورسز اور پاور کا غلط استعمال جو شروع ہوا وہ اسی وقت سے شروع ہوا جب سے یورپ کے ہاتھ میں دنیا کی قیادت آ گئی۔ ہاں، میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ قیادت جو ٹرانسفر ہوئی ان کی طرف، وہ اس وقت ٹرانسفر ہوئی جب مسلمانوں نے اپنی ریسورسز کا اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کا خود غلط استعمال شروع کر دیا، اور انہوں نے وہ اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کر دیا۔ جو رشتہ ان کا اور انسانیت کے درمیان تھا، وہ انسانیت کے خیرخواہ اور خدمت گزار بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کی ذمہ داری انفرادی نیکیوں کے علاوہ یہ بہت بڑی تھی کہ ان کو ایسی کوشش کرنی ہے کہ دنیا سے غربت مٹ جائے، مظلومیت اور محرومیت کا خاتمہ ہو جائے۔ جب انہوں نے سمجھا کہ اسلام بھی کچھ ریچولز کا ہی نام ہے، کچھ اٹائر کا اور ڈریس کا نام ہے، جو بلند مقاصد تھے اسلام کے، لیقوم الناس بالقسط، دنیا میں انصاف کا نظام قائم کرنا، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے، ہر ایک کو اس کے حقوق ملیں، لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو۔ لا اکراہ فی الدین، یہ قرآن نے کہا تھا کہ مذہب کے سلسلے میں کسی کو ہرگز مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ رب نے طے کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ارادے کا احترام کرے گا، یہاں کوئی چیز ان پر مسلط نہیں کی جائے گی۔ ان کو بتایا ضرور جائے گا کہ ایمان لاؤ گے تو تم کو دنیا سے آخرت تک یہ نفع ہو، نہیں لاؤ گے، انکار کرو گے سچائیوں کا تو اس کی تم کو سزا ملے گی، لیکن یہاں دنیا میں نہیں سزا ملے گی، آخرت میں ملے گی۔ ظاہر ہے
کہ کوئی دنیا کا قانون یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیک لوگ اور برے لوگ سب کو ایک ہی پڑھنے میں رکھا جائے گا. یہ تو ناانصافی ہے. یہ تو کوئی بھی انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا, اس کو ریکمنڈ نہیں کر سکتا. تو یہ جو پیغام محمد رسول اللہ کا آیا, اس کے بعد سے دنیا میں روحانی اور اخلاقی تبدیلیاں بھی آئیں, انقلاب آیا, اور اسی طرح مادی اور سائنسی ترقی بھی آئی. لیکن اس کے بعد جب سے مغربی قوموں کے ہاتھ میں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور سب پہنچ گیا, تو انہوں نے جس طرح سے اس کا استعمال شروع کیا اور کرتے چلے جا رہے ہیں, ساری دنیا اس پر کی گواہ ہے. اور اب تو یہ حالت ہے کہ چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل جو ناجائز طور پر بنایا گیا, اب وہ تیاری اور وہ جو سلیمان علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا کہ ان کی کرسی پر ایک جسم بیٹھا ہے, بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ اسی جگہ پر بیٹھ کر کوئی اور ان کے تخت پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا, اور اسی لیے انہوں نے وہ دعا مانگی تھی. اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی جگہ پر اسی تخت پر بیٹھ کر ایک ناجائز حکمرانی کرنے والوں کا دور قریب آ گیا ہے. لیکن یہ بات بھی بالکل ثابت ہے کہ وہ حکمرانی بہت دن تک نہیں چلے گی. اس حکمرانی کا طلسم ٹوٹے گا, اور وہی جو جسد بٹھایا گیا تھا اسی جسد کو غالباً عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. ایک طرف خالی جسم ہے, ایک طرف روحانیت کا سب سے بڑا امام. اللہ اکبر. کیا اشارات ہیں, کیا تلمیحات ہیں. ہمارے اور آپ کے ذمے ہیں کہ ہم بھی ذرا ان اشارات کو سمجھیں اور اپنے اندر ایک توازن لائیں. اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ کا یہ بھائی آپ سے جو یہ مذاکرہ کر رہا ہے, یہ اس مہینے میں کر رہا ہے جس کا مقصد ہی ہے روحانیت کو بڑھانا اور حیوانیت کو گھٹانا. اب روحانیت اگر ہماری بڑھ گئی تو ہم فتنے دجال سے محفوظ رہیں گے, اور انشاءاللہ دجال کی تائید کرنے کے بجائے دجال سے دنیا کو چھٹکارا دلانے والے مقدس لشکر میں ہم شامل ہوں گے. یہ زمانہ آ گیا ہے بہت ہی بلند تمناؤں اور مقاصد کا. اگر زندگی کو اگر ہم غلط سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہم پڑھنا ہے, اس کے بعد کوئی جاب کرنا ہے, پیسے کمانے ہیں, شادی کرنی ہے, اور کسی اچھی سی بلڈنگ بنانی ہے, ایک دو کاریں خریدنی ہے, اور اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد مر جانا ہے, یہ ہے یہ ورلڈ ویو غلط ہے. یہ نظریہ حیات درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو امتحان کی اور مقابلے کی جگہ ہے یہ دنیا. یہ تمنا مت کریں آپ کے یہاں کسی سے کوئی مقابلہ کرنا ہی نہ پڑے. بھائی امتحان حال میں آپ جائیں اور آپ یہ تمنا کریں کہ مجھے کچھ سی سوال کا جواب نہ دینا پڑے, مجھے تھوڑا آرام سے سو جاؤں, کچھ کھانے پینے کو مل جائے. یہ امتحان حال میں نہیں ہوگا. یہ دنیا بھی ایک بڑا امتحان حال ہے, اور اب بہت بڑے بڑے امتحانوں کا دور آیا. اللہ تعالی ہم سب کو بہت ہی ثابت قدم رکھے اور اتنی روحانیت اور ایمانی قوت دے دے کہ ہم امتحانوں سے نہ گھبرائیں. اللہ کی مدد مانگتے ہوئے ہم مقابلے کے میدان میں اتریں, اور پھر اللہ کی مدد سے ہم کامیاب ہوں, سرخرو ہوں, اور پھر دنیا کو اس دور میں داخل کرنے والے بنیں جس دور میں سب طرف امن و امان ہوگا, انصاف ہوگا, خوشحالی ہوگی, برکتیں ہوں گی, ایمان ہی ایمان ہوگا, خیر ہی خیر ہوگا, بلائی ہی بلائی ہوگی, اور ایک لمبی مدت تک دنیا بڑے سکون سے زندگی گزارے گی. اس سے بڑھ کر کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت اچھی دنیا کو قائم کر کے اور چھوڑ کر جانے والوں میں بنے. دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام فتنوں سے اور بالخصوص دجال کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے, اور اس کے مقابلے کے لیے اور دجالی تہذیب سے بچنے کے لیے ہم کو مضبوط فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.